السلام علیکم. ہاؤ آر یو آل اسٹوڈنٹس؟ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ایم یور اردو ٹیچر فرام نیکسس اسکولنگ سسٹم. ٹھیک ہے، تو ہم نے پہلے ایک چیپٹر ریڈ کیا تھا، اب ہم نیکسٹ چیپٹر ریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنی بکس نکال لیں. کلاس 2 کی جو ہے ہم اردو کا چیپٹر جو ہے وہ سیکنڈ چیپٹر کریں گے، اور وہ چیپٹر میں آپ کو سمجھاؤں گی. اس کے مطابق آپ نے جو ہے اپنا ہوم اسائنمنٹ ڈن کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر سبمٹ کروانا ہے. تو آپ اپنی بکس کھول لیں. ہم نے پہلے پڑھا تھا پیشے. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے ہمارے نبی کا بچپن. پہلے ہم نے پیشے کا چیپٹر کیا تھا، اب ہمارا چیپٹر ہے ہمارے نبی کا بچپن. ٹھیک ہے، تو پیج نمبر آپ دیکھ لیں، پیج نمبر 4. آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 4 ہے، اور پیج نمبر 4 پہ ہمارا چیپٹر ہے ہمارے نبی کا بچپن. ٹھیک ہے، تو ہمارے نبی کے بارے میں تو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ ہمارے نبی کون تھے اور ہمارے نبی جو ہے وہ کہاں پیدا ہوئے. آپ نے یہ سب پڑھا ہوگا، میں آپ کو اگین پڑھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو ہمارا چیپٹر کا نام ہے ہمارے نبی کا بچپن. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہاں بھی نبی کا ذکر ہوتا ہے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب آگے کیا ہے کہ آگے ہم چیپٹر اپنا ریڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے ہوم اسائنمنٹ بھی اس کا ہم کریں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے. اور کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کو. ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ جو ہے اسلامی مہینہ ہے ربیع الاول. جیسے کہ پہلے آتا ہے محرم، محرم کے بعد پھر سفر آتا ہے، سفر کے بعد جو ہے وہ ربیع الاول آتا ہے. تو ہمارے نبی جو ہے وہ کون سی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کو مکہ میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ اور والد کا نام حضرت عبداللہ تھا. والد کے خاندان کا نام بنی ہاشم تھا، جو قریش نامی قبیلے کا حصہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ تھیں ان کا نام کیا تھا؟ بی بی آمنہ. تو کافی بچوں کو پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ تھیں ان کا نام کیا تھا؟ بی بی آمنہ تھا. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے ان کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ. ٹھیک ہے، تو والد کا جو خاندان تھا وہ کس نام سے تھا؟ بنی ہاشم کے نام سے تھا. اور ان کا جو قبیلہ جو ہے وہ قریش نامی قبیلے کا حصہ تھا. جو بنی ہاشم جو ان کا خاندان تھا وہ کس کا حصہ تھا؟ وہ قریش نامی قبیلے کا حصہ تھا. مطلب کہ وہاں کے لوگوں میں رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا تھے، اور مطلب کہ ان کے خاندان والے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال کر کے، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے جو والد کا انتقال جو ہے ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، اس زمانے میں شہروں میں بیماریاں تیزی سے پھیلا کرتی تھیں. اس زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ جو بیماریاں ہوتی تھیں وہ لوگوں کو تیزی سے لگا کرتی تھیں اور لوگوں میں تیزی سے پھیلا کرتی تھیں. ٹھیک ہے، عرب کے خوشحال شہری اپنے بچوں کو دائیوں کے ساتھ شہر سے باہر بھجوا دیا کرتے تھے. تو وہاں کیا تھا پہلے کہ بچے جب چھوٹے پیدا ہوتے تھے تو ان کو کیا کر دیا جاتا تھا؟ ان کو جو ہے دائیوں کے ساتھ جو ہے وہ شہر سے باہر بھیج دیتے تھے. کیونکہ شہر میں کیا ہوتی تھی؟ شہر میں بیماریاں ہوتی تھیں اور بیماریاں تیزی سے پھیلا کرتی تھیں. تو بچوں پہ بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہوگا. تو اس لیے کیا ہوتا تھا وہاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ہے بچہ پیدا ہوتا تھا تو ان کو جو ہے وہ شہر سے باہر بھیج دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، بچے دیہات کی کھلی فضا میں پل کر بیماریوں سے بچتے اور تندرست رہتے. پھر کیا ہوتا کہ بچے بیمار نہیں ہوتے تھے. ظاہر سی بات ہے اب جو ہے وہ کھلی فضا میں رہیں گے اور وہاں پہ نہ آلودگی ہوگی نہ کچھ ہوگی، تو پھر بچے کیا ہوتے ہیں؟ تندرست رہتے ہیں، بیمار نہیں رہتے. ٹھیک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بی بی آمنہ نے حلیمہ نامی دائی کے ساتھ دیہات میں ان کے گھر بھیج دیا. ہمارے نبی کو جو ہے وہ بی بی آمنہ نے کہاں بھیجا تھا؟
دیہات میں مطلب کہ گاؤں میں بھیجا تھا. کس کے ساتھ بھیجا تھا؟ ان کی دائی تھی. دائی کا نام کیا تھا؟ یہاں پہ حلیمہ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, ان کی دائی کا نام کیا تھا؟ حلیمہ تھا. اب آگے ہے کہ دائی حلیمہ نے ہمارے نبی کو بہت پیار سے پالا. دائی حلیمہ نے ان کو بہت پیار سے پالا, بہت پیار سے ان کی پرورش کی. 2 برس کے بعد دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بی بی آمنہ کے پاس آئیں. کتنے سالوں بعد؟ 2 برس بعد, مطلب 2 سالوں بعد جو ہے وہ دائی حلیمہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی آمنہ کے پاس لے کر آئیں. ٹھیک ہے, بی بی آمنہ نے دیہات کی اچھی فضا کا خیال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ دائی حلیمہ کے سپرد کر دیا. وہاں کا ماحول اچھا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تندرست تھے, تو بی بی آمنہ نے کیا کیا, ان کو جو ہے وہ دوبارہ دیہات بھیج دیا. مطلب کہ دائی حلیمہ کے ساتھ انہوں نے دوبارہ ان کو گاؤں بھیج دیا تاکہ وہ کیا کریں, اس کھلی فضا میں رہیں اور پھر وہ ٹھیک رہیں. ٹھیک ہے, یوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال کی عمر تک دائی حلیمہ کے پاس رہے. کتنے سال کی عمر تک؟ 4 سال. پہلے 2 سال رہے, اس کے بعد کیا ہوا, ان کی جو دائی تھیں وہ لے کر آ گئیں بی بی آمنہ کے پاس. پھر بی بی آمنہ نے کیا کیا کہ دوبارہ ان کو گاؤں بھیج دیا, مطلب دیہات میں بھیج دیا. کس کے ساتھ؟ دائی حلیمہ کے ساتھ جو ہے دوبارہ ان کو گاؤں بھیج دیا. ٹھیک ہے بچوں, اب آگے کیا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا گیا. پھر کیا ہوا کہ دوبارہ وہ دائی جو حلیمہ ہیں وہ دوبارہ ان کو بی بی آمنہ کے پاس لے کر آ گئی اور ان کو ان کے سپرد کر دیا. ٹھیک ہے, آگے ہے کہ بی بی آمنہ مدینہ کی رہنے والی تھی. بی بی آمنہ کہاں کی رہنے والی تھی؟ مدینہ کی رہنے والی تھی. ٹھیک ہے, وہ اپنے بیٹے کو 6 سال کی عمر میں اپنے رشتہ داروں سے ملوانے مدینے لے گئیں. پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو, مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے ملوانے کہاں لے کر گئیں؟ مدینہ لے گئیں. ٹھیک ہے, مدینہ سے واپسی کے سفر میں بی بی آمنہ بیمار پڑ گئیں. مدینہ کا جو واپسی کا سفر ہوا تو بی بی آمنہ کیا ہو گئی تھی؟ بیمار ہو گئی تھیں. کچھ دن کی بیماری کے بعد بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا. پھر کیا ہوا کہ ان کی کیا ہو گئی؟ ڈیتھ ہو گئی, مطلب کہ ان کا انتقال ہو گیا. کچھ دن وہ بیمار رہیں اور پھر وہ ان کی جو ہے وہ وفات ہو گئی. ٹھیک ہے, اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا. پھر کیا ہوا کہ ہمارے نبی سے پہلے جو ہے ان کے والد کا انتقال ہوا تھا, پھر والدہ کا انتقال ہوا, تو اس طرح کیا ہوا کہ ان کے والدین کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا. ٹھیک ہے, بی بی آمنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب. ٹھیک ہے, کون تھے دادا؟ حضرت عبدالمطلب. میں اگین بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبدالمطلب. عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری سنبھال لی. مطلب کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے پاس رہ رہے تھے؟ اپنے دادا کے پاس, اور دادا کا نام کیا تھا؟ حضرت عبدالمطلب. ٹھیک ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اپنے والد کے سب سے پیارے بیٹے تھے. ہمارے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد تھے حضرت عبداللہ, وہ کیا تھے؟ اپنے بابا کی, مطلب کہ حضرت عبدالمطلب کی بات کی جا رہی ہے, وہ حضرت عبدالمطلب کے بہت پیارے بیٹے تھے. کون پیارے بیٹے تھے؟ حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ پھر کس کے والد تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے. ٹھیک ہے, حضرت عبدالمطلب کو اپنے پوتے سے بھی بے حد پیار تھا. حضرت عبدالمطلب کو بھی کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد پیار تھا. ٹھیک ہے, روز شام کو حضرت عبدالمطلب کا بستر خانہ کعبہ کے ساتھ بچھایا جاتا تھا. کیا ہوتا تھا کہ روز شام کو جو ہے حضرت عبدالمطلب کا بستر کہاں بچھایا جاتا تھا؟ خانہ کعبہ کے ساتھ بچھایا جاتا تھا. اس بستر پر بھی ان کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتا تھا. اس بستر پر بھی جو ہے حضرت عبدالمطلب کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتا تھا. صرف ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ بیٹھتے تھے. کون بیٹھتا تھا؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ اس بستر پر بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے, دادا خوش ہو کر اپنے چھوٹے سے پوتے کو دیکھتے, ان کی پشت پر ہاتھ پھیرتے اور ان سے باتیں کرتے. حضرت عبدالمطلب
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، چاہے وہ خانہ کعبہ ہو یا مکہ کے خاص لوگوں کی مجلس۔ 6 سال کی عمر میں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رائے بھی لینے لگے تھے، مطلب کہ حضرت جو عبد المطلب تھے وہ اپنے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنے بستر پر بٹھایا کرتے تھے اور ان سے جو ہے وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر ہے وہ 6 سال ہو گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جو عبد المطلب ہے، مطلب کہ ان کے دادا ہیں، وہ ان سے کیا لینے لگے؟ رائے لینے لگے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاندان میں ہم عمر ساتھیوں کی کمی نہیں تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ خاندان میں کیا تھے؟ ہم عمر ساتھی وہ ہوتے ہیں جو آپ کی عمر کے ہوں اور آپ جتنے ہوں، مطلب کہ آپ کے برابر کے ہوں، آپ کے مطلب کہ دوست بن سکیں، وہ ہم عمر وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں آپ دوست سے، اگر آپ کے جو دوست ہوتے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ اپنی عمر دیکھ کے دوستی کرتے ہیں نا، یا اپنے سے بڑے سے دوستی کر لیتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ آپ کی عمر کا دیکھ کے آپ جو ہے وہ ان بچوں سے دوستی کرتے ہیں جو آپ کی عمر کے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ہم عمر کہلاتے ہیں، مطلب کہ ایک ہی عمر کے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 3 سال بڑے تھے۔ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ چچا کی بات ہو رہی ہے۔ جو چچا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے بڑے تھے؟ صرف 3 سال بڑے تھے، صرف 3 سال بڑے تھے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ جو چھوٹے چچا تھے نا حضرت حمزہ، وہ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر تھے، مطلب کہ وہ ان کی عمر کے تھے، وہ نہ چھوٹے تھے نہ بڑے تھے، وہ ان کی ہم عمر تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کی پھپھو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ چھوٹی تھی۔ کچھ چھوٹی سے مراد لے لیں 1 سال چھوٹی ہوں گی، یا تو پھر کچھ مہینے چھوٹی ہوں گی، کچھ چھوٹی سے پھر آپ یہی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ چچا زاد اور پھپھی زاد بھائی بہن بھی تھے، مطلب کہ چچا کے بیٹے بھی تھے، جو چچا کے بیٹے ہوتے ہیں وہ چچا زاد ہوتے ہیں، اور جو پھپھی کے بیٹے ہوتے ہیں یا پھپھی کی بیٹیاں ہوتی ہیں پھر وہ پھپھی زاد بھائی بہن بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو دادا تھے وہ کیا ہو گئے تھے؟ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ بی بی آمنہ کے انتقال کے 2 ہی برس بعد وہ بھی چل بسے، مطلب کہ جو بی بی آمنہ کا جو انتقال ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال تھی نا۔ 6 سال کی عمر میں بی بی آمنہ کا انتقال ہوا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 8 سال کے ہوئے تو پھر ان کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ انتقال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو سونپ دی۔ کیا کیا تھا حضرت عبد المطلب نے؟ انہوں نے انتقال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دیکھ بھال ہے وہ کس کو سونپ دی تھی؟ وہ حضرت ابو طالب کو، مطلب ان کے بیٹے تھے ابو طالب، انہوں نے ان کو سونپ دی، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال اب ان کے چچا کر رہے تھے، جن کا نام کیا تھا؟ ابو طالب تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو طالب اور ان کی بیوی فاطمہ نے بھی رسول خدا کو بہت محبت سے پالا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو طالب اور ان کی بیوی کون تھیں؟ فاطمہ تھیں، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبت سے پالا، ٹھیک ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی خود بہت اچھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں بڑی پیاری تھیں، اس لیے جس کے ساتھ بھی رہتے اسے آپ سے پیار ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں بہت پیاری تھیں، تو وہ جس کے ساتھ بھی رہتے تھے وہ ان کو کیا کرتے تھے؟ بہت پیار و محبت سے رکھتے تھے اور بہت ان کا خیال رکھتے تھے۔ تو بچوں اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے لوز پیجز پہ سب سے پہلے جو ہے وہ لائن ڈرا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لائن ڈرا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو ہے چیپٹر لکھنا ہے ہمارے نبی کا بچپن، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی کا ٹھیک ہے، یہ آپ کا کیا ہو گیا؟
سیکنڈ چیپٹر ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے خوش خطی کرنی ہے. ٹھیک ہے, خوش خطی آپ چاہے 1 پیج کر لیں یا صرف جسٹ پیراگراف کر لیں. ٹھیک ہے, وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا جو ہے وہ خوش خطی کا ورک آؤٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے املے کے جو ہے وہ الفاظ یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کون کون سے املے کے الفاظ ہیں. آپ جو ہے میرے ساتھ انڈر لائن کر لیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کیا ہے, ربیع الاول. ٹھیک ہے, ربیع الاول کے بعد آپ لے لیں خاندان. خاندان کے بعد قبیلے, بیماریاں, تندرست, اس کے بعد دیہات. ٹھیک ہے, سپرد. یہ آپ کے ورڈس ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان کو لکھنا ہے. سب سے پہلے کیا لکھیں گے آپ, ربیع الاول, ٹھیک ہے, خاندان, مطلب کہ اس کو گھر میں بیٹھ کے آپ نے لکھ کے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ یہ بغیر دیکھ کے لکھ پائیں. ٹھیک ہے, خاندان کے بعد ہے قبیلے, قبیلے کے بعد بیماریاں, بیماریاں کے بعد کیا ہے, تندرست, تندرست کے بعد دیہات, دیہات کے بعد سپرد. کتنے ورڈز ہو گئے, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ورڈز ہیں. ان کو آپ نے لکھنا ہے اور پھر ان کی جو ہے وہ لکھ کے پریکٹس کرنی ہے, مطلب کہ آپ ان کو بغیر دیکھ کے لکھ پائیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جو ہے یہاں آ جانا ہے, مشق پہ آنا ہے. مشق میں ہے آپ کے پاس جملوں میں خالی جگہ پر کریں. جملوں میں آپ کو کیا کرنا ہے, یہ خالی جگہیں پر کرنی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے اس کا نام ڈیش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام ڈیش اور والدہ کا نام ڈیش تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیہات میں ڈیش کے گھر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام ڈیش تھا. نمبر 5 ہے, دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا اور چچی کے ساتھ رہے. چچا کا نام ڈیش اور چچی کا نام ڈیش تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قبیلے سے تھے اس کا نام ڈیش تھا. یہ آپ نے بلینکس فل کرنی ہے اور بلینکس فل کر کے آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو ہے اس کے بالکل جو میں نے آپ کو خوش خطی کروائی ہے, خوش خطی کے بعد آپ نے املا کیا, املے کے بعد آپ نے جملوں میں خالی جگہ پر کر کے جو ہے یہ جملے فل اپ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب آپ یہ سوال دیکھ رہے ہیں کہ ہم عمر کے معنی ہیں ایک عمر. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بچوں کہ ہم عمر کے معنی کیا ہوتے ہیں, ایک عمر. ہم عمر ساتھی کا مطلب ہے ایک ہی عمر یا برابر عمر کے ساتھی. اس طرح نیچے دیے الفاظ کے ساتھ ہم لگائیں اور یہ سوچ کر ہم کے ساتھ ان کے کیا معنی بنتے ہیں انہیں نیچے دیے جملوں میں لکھیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کیا ہے آپ کے پاس, شکل, جماعت, زبان, وطن, معنی. تندرست اور صحت مند ڈیش الفاظ ہیں. اب یہ اس میں آپ نے فل کرنا ہے کہ تندرست اور صحت مند کیا ہیں, کون سے الفاظ ہیں. ہم معنی ہوں گے, مطلب کہ ہم پہلے ہم لکھیں گے, پھر کیا لکھیں گے, معنی لکھیں گے, کیونکہ تندرست اور صحت مند کا کیا ہے, ایک ہی مطلب ہے نا. تو کیا ہوا, ہم معنی ہوں گے یہ. ٹھیک ہے, اسی طرح نیچے ہے کہ ہمارے گھر میں اردو بولی جاتی ہے اور نگہت کے گھر بھی اردو بولی جاتی ہے. نگہت اور میں ہم زبان ہیں, مطلب کہ دونوں کے گھروں میں کیا ہے, ایک چیز کامن ہے, وہ کامن چیز کیا ہے, زبان ہے. تو دونوں کیا ہوئے,
ہم زبان ہوئے. ٹھیک ہے. اسی طرح نمبر 3 نمبر 4 اور نمبر 5 آپ نے کرنی ہے. اب نمبر 3 پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی ہے کہ خاکہ دیکھ کر بتائیں کہ ان لوگوں کا طاہر سے کیا رشتہ ہے. اب یہ طاہر ہے. اب طاہر ماں کے باپ، باپ کے باپ. اب ماں کے باپ کیا ہوتے ہیں؟ نانا، رائٹ. اور باپ کے باپ کیا ہوتے ہیں ہمارے؟ دادا ہوتے ہیں. تو طاہر کے جو ہے وہ ماں کے جو باپ ہیں، مطلب کہ طاہر کی امی کے جو ابو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ نانا ہوں گے. اور طاہر کے ابو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ہمارے دادا ہوں گے. اسی طرح طاہر کے رشتے ہیں نا، آپ لوگ اپنے رشتوں کو وہ کر کے امیجن کر کے، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس خاکے کو فل اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس خاکے کو فل اپ کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے میں آپ کو کچھ سوال دیتی ہوں، ان سوالوں کے جواب آپ نے یہاں بک سے ڈھونڈنے ہیں اور جو ہے وہ ان کے جواب لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 1 ہے کہ ہمارے نبی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ٹھیک ہے. کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 1 یہ ہے آپ کے پاس. سوال نمبر 2 میں آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی کا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا چکی ہوں چیپٹر میں. کوئی 2 سوال نظر آ رہے ہوں گے کہ ہمارے نبی کب اور کہاں پیدا ہوئے. سوال نمبر 2 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی کا نام بتائیں. اور سوال نمبر 3 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ان کی بیوی کا نام بتائیں. ٹھیک ہے. 3 سوال یہ ہو گئے. اور نمبر 4 پہ میں آپ کو کویسچن یہ دے رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا عرصہ دیہات میں رہے. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 4 سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دائی حلیمہ کے ساتھ کہاں رہے؟ گاؤں میں رہے. تو یہ آپ نے 4 سوال کرنے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ خشخطی کرنی ہے، املا کرنا ہے. اور پھر جو میں آپ کو یہاں سے آپ کے یہ 3 سوال بن رہے ہیں، آپ نے یہ تینوں سوال اٹیمپٹ کرنے ہیں. اور 3 سوال اٹیمپٹ کرنے کے بعد اپنے 4 سوالوں کے جواب بھی لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا تھا ہوم اسائنمنٹ. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر صحیح سے سمجھ آیا ہوگا.